شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات۔ حضرات، ایک معاملہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو موحد کہتا ہے، سلفی کہتا ہے، اہل حدیث کہتا ہے، جب میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے، اس کا جب معاملہ آتا ہے تو قرآن اور احادیث سے استدلالات پکڑ پکڑ کر اس کو بدعت قرار دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بدعت ہے۔ لیکن یہی شخص کہ جب اس کی زندگی میں اپنی یا اپنے بچوں کی یا اپنی شادی کی یا اپنے دوستوں کی جب برتھ ڈے یا سالگرہ آتی ہے تو بڑے دھوم دھام سے مناتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو کیا اس شخص کا یہ طریقہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی؟ سب سے پہلے تو بدعت کی تعریف رکھتا ہوں آپ کے سامنے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا، ما لیس منہ، کہ جو اس دین میں نہیں ہے، فہو رد، تو وہ اس کا ایجاد کیا ہوا معاملہ مردود ہے، رد ہے۔ اس تعریف سے پتہ چلا کہ بدعت اسے کہتے ہیں کہ جو دین میں ایجاد کی جائے اور جس کے ایجاد کرنے سے پھر لوگ اس کو جب منائیں تو اس میں ان کی ثواب کی نیت ہو یا یہ نیت ہو کہ ہم اس چیز کو منانے سے اللہ رب العالمین کی ہمیں قربت حاصل ہوگی، اس کو بدعت کہتے۔ میلاد النبی کو اگر دیکھیں تو وہ اسی عقیدت سے منایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ تو بدعت ہے، اور بھی کئی ایک دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں کہ میلاد النبی منانا تو دین اسلام میں ایک نئی ایجاد ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کی ایک بڑی علامت یہ ہے میلاد النبی کے بدعت ہونے کی کہ بدعت کبھی ایک جگہ رکتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ آگے بڑھے گی۔ اس وجہ سے جب انہوں نے اس کا نام چینج کیا کہ عید میلاد النبی، تو اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ بھائی عید میں تو نماز بھی ہوتی ہے، آپ تو نماز نہیں پڑھتے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات، اگلے سال سے نماز پڑھنا بھی شروع کر دی۔ بدعت ایک جگہ رکتی نہیں ہے، آپ دیکھیں کئی مقامات پر میلاد النبی کے موقع پر صبح نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح سے ہم مسلمان جن کو اللہ نے دو تہوار دیا، ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں ان دو تہواروں میں۔ اب آتے ہیں سالگرہ کی طرف کہ کیا کوئی شخص جب اپنی سالگرہ مناتا ہے یا برتھ ڈے منا رہا ہوتا ہے یا اپنی شادی کی سالگرہ منا رہا ہوتا ہے، کیا یہ بدعت ہے؟ نہیں ہے۔ دیکھیں اس کو مناتے ہوئے چاہے کسی کی بھی کوئی منا رہا ہو، اس میں کسی بھی شخص کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ میں یہ سالگرہ منا رہا ہوں تو مجھے اس سالگرہ منانے سے اتنا ثواب ملے گا، کسی کی نیت نہیں ہوتی۔ یا میں یہ سالگرہ منا رہا ہوں تو میں اس سالگرہ کے منانے سے اللہ رب العالمین سے اتنا قریب ہو جاؤں گا، کسی کی نیت نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ سالگرہ منانا یہ بدعت تو نہیں ہے، یہ بدعت اس کو ہم نہیں کہیں گے۔ اور جب ہم اس کو بدعت نہیں کہہ رہے تو اس سے ان لوگوں پر بھی رد لازم آ رہا ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ میلاد النبی کو بدعت کہہ رہے ہیں تو یہ پنکھے، یہ لائٹیں، یہ اسپیکر، یہ بھی تو اللہ کے نبی کے دور کی ایجادات نہیں ہیں، ان کو بھی تو بدعت قرار دیں۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوگا کہ کوئی شخص جب پنکھے کی ہوا کھا رہا ہوتا ہے یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ بھائی ہوا مل رہی ہے جب تک تو مجھے اتنا ثواب ملے گا، یا جب تک لائٹ آن ہے تب تک مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ نہیں، یہ ایجادات ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے فائدے کے لیے بنائے ہیں، یہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسپیکر فائدے کے لیے تاکہ سارے لوگوں تک فائدہ پہنچ سکے، آواز پہنچ سکے، اس یہ کوئی بدعت نہیں۔
یہ ایسے ہی ان کی بس عقل پرستی کی باتیں ہیں جو وہ چھوڑ دیتے. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب جب سالگرہ منانا کسی کی بھی، چاہے شادی کی ہو، چاہے بچوں کی ہو، چاہے اپنی ہو، اگر بدعت نہیں ہے تو کیا اس کو منانا جائز ہے؟ کیا اس کو منانا درست ہے؟ تو سب سے پہلے تو اس کا مختصر سا جواب میں آپ کو دیتا چلوں، پھر اس کی طویل گفتگو کروں گا کہ بھائی یہ پھر بھی منانا جائز نہیں. کیوں؟ آئیں پہلے اس رسم کا آغاز کب سے ہوا اور اس رسم کا پس منظر کیا ہے، پہلے اس پر روشنی ڈالتا ہوں. یہ رسم عیسائیوں نے ایجاد کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر انہوں نے اس رسم کو منایا. اور جو مغربی یورپین ہیں، وہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا دن تھا وہ 2 جنوری تھا، انہوں نے اس کو تبدیل کر کے 25 دسمبر رکھ دیا، اور 25 دسمبر کو وہ کرسمس کے نام سے عیسائیوں کا پیدائش کا دن منا رہے ہوتے. حالانکہ آپ جب مشرقی یورپین کو دیکھیں گے تو وہ وہی 2 جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منا رہے ہوتے. خیر یہ تو ان کا اپنا اختلاف ہے، لیکن اس رسم کا آغاز جو ہے وہ اس طرح سے ہوا کہ عیسائیوں کے کرسمس کو دیکھ کر مسلمانوں نے اس برتھ ڈے کو اپنے اسلامی تشخص میں لے آئے. اب اس ہر ایک جو رسم منائی جاتی ہے اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہوتے ہیں. اس کے پیچھے 2 پس منظر ہیں. جب کوئی شخص برتھ ڈے منا رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ 2 پس منظر اپنے ذہن میں رکھے کہ میں کیا چیز منا رہا ہوں. ایک یہ کہ جو بت پرست قومیں تھیں نا، ان میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ بھائی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 7 سال تک ہر روز اس دن جس دن یہ پیدا ہوا، 7 سال تک ہر اس دن جس دن یہ پیدا ہوا، کچھ روحیں جو ہیں وہ اس بچے کو نقصان پہنچانے کے لیے آتی ہے. تو لہذا انہوں نے اس دن جس دن بچہ پیدا ہوا اس کو اپنے حصار میں، اپنی قید میں، اور اس کو مصروف رکھنا شروع کر دیا اور اس کو برتھ ڈے کا نام دے دیا. ایک تو یہ اس کا پس منظر. دوسرا کہ جو مشرک اقوام تھی نا، ان میں دیوی دیوتاؤں کا کچھ رجحان تھا کہ بھائی ہماری دیوی دیوتائیں ہوتی ہیں. پھر ان کے ہاں جب کوئی ایسا شخص پیدا ہوتا کہ جو معمولی شخص نہ ہوتا، وہ آگے جا کے بہت بڑا شخص بنتا، تو وہ جس دن پیدا ہوتا تھا وہ اس تاریخ کو بھی بہت ہی بڑی سمجھتے تھے کہ بھائی اس دن فلاں شخص پیدا ہوا ہے. اس تاریخ کو بھی بہت بڑا سمجھتے تھے. اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ یہ شخص جو ہمارے اس دنیا میں آیا ہے یہ انہی دیوی دیوتاؤں کا عطا کردہ ہے. لہذا اس وجہ سے وہ اس کی برتھ ڈے بھی مناتے ہیں اور اس کا یوم وفات بھی مناتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہ 2 پس منظر برتھ ڈے منانے کے پیچھے آپ کو ملیں گے. اس کے علاوہ مزید 3 بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے برتھ ڈے یا سالگرہ منانا درست نہیں. نمبر 1، یہ بے مقصد اور لایانی کام ہے. ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ کبھی بھی بے مقصد اور لایانی کاموں میں اپنی زندگی کو نہیں گزارے گا، یا اپنے حلال کمائے ہوئے مال کو ان کاموں میں صرف نہیں کرے گا. ایک سمجھدار بندہ، ایک دانشمند بندہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر اس کام کو چھوڑ دے جو لا یعنی اور بے مقصد کام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا، عباد الرحمن کی جب صفات بیان کی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ جب راہ چلتے ہوئے اگر ان کا سامنا، ان کا تکرار کسی ایسے شخص سے ہو جاتا ہے جس کی طبیعت میں اخڑ پن یا جس کی طبیعت میں تلخ پن ہو،
تو وہ اس کے سامنے تکرار میں نہیں لگ جاتے، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کو قالوا سلاما، سلام کہہ کر نکل جاتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ کسی لغو بات کو سنتے ہیں یا لغو کام کو کرتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہنے لگتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تو یہ ایک مومن بندہ، ایک دانش مند عقل مند بندہ کبھی بھی اپنے وقت کو یا اپنے مال کو بے مقصد یا لایانی کاموں میں گزارتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے۔ ایک تو اس میں یہ پہلو شامل ہے کہ یہ بے مقصد اور لایانی کام ہے۔ دوسرا، فضول خرچی۔ فضول خرچی والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور پھر شیطان کو بیان فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، یہ لوگوں سن لو کہ شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو جب شیطانوں کے بھائی قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے، تو جب شیطان اللہ کا ناشکرا ہے تو وہ لوگ کتنے بھی ناشکرے ہو۔ تو ایک دانش مند عقل مند بندہ کبھی بھی اپنے مال کو ان فضولیات میں خرچ نہیں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ دیکھیں یہاں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ ہر شخص بس مال کما رہا ہوتا ہے کہ حلال طریقے سے آئے کسی طرح سے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ حلال مال کمانے کی جستجو کرنی چاہیے، لیکن اس کو خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوچیں کہ کس جگہ خرچ کرنا ہے۔ کسی ایسی جگہ میں خرچ کروں جہاں مجھے بھی فائدہ ہو اور جس پر خرچ کر رہا ہوں اسے بھی فائدہ ہو، اور کل کو میرا آخرت میں بھی کچھ ذخیرہ بنے۔ فضول تو کہیں میرا مال خرچ نہیں ہو رہا، کسی حرام جگہ پہ تو خرچ نہیں ہو رہا، کسی لایانی جگہ پر تو خرچ نہیں ہو رہا۔ اور تیسری بات میں کہتا ہوں کہ یہ شاید یہ بات جو ہے وہ بدعت سے بھی خطرناک ہے، اور جو سالگرہ منا رہا ہوتا ہے میں کہتا ہوں وہ بدعت سے بھی خطرناک چیز منا رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان میں غیر مسلم اقوام کی وہ سارے عقیدے اور ان کی مشابہتیں شامل ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے تیسرا؟ یہود و نصارہ کی نقالی اور مشابہت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مقامات پر فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے بھی جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے۔ یہ کئی ایک اب جو دلائل ہیں آپ پڑھتے آپ سنتے آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ مسلمان جو ہے اس نے کیا کیا کہ جو اس کی مسلمانیت جو تھی، جو اس کا اسلامی تشخص جو تھا، جو اس کا اسلامی بھرم جو تھا، اس نے اس کو پارا پارا کر دیا، اس کو ملیا میٹ کر دیا اور غیر مسلموں کی نقالی کرنے لگ گیا۔ صرف برتھ ڈے کے معاملے میں نہیں، کئی ایک معاملات میں، وضاقتہ میں، رہن سہن میں، گھروں کے سجاوٹ کے معاملے میں، ہر ایک معاملے میں آپ دیکھ لیں غیر مسلموں کی مشابہت آپ کو نظر آئی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اپنا اسلامی تشخص اس طرح برقرار رکھتا کہ غیر مسلم مسلمانوں سے مرعوب ہو کر ان کی چیزیں اپنانا شروع کرتا، لیکن ہائے افسوس یہاں پر الٹا معاملہ ہو گیا۔ مسلمان جو ہیں وہ اپنا اسلامی تشخص کھو بیٹھے۔ آپ سالگرہ میں ہی دیکھیں کتنی مشابہتیں، جب ان کا کرسمس ہوتا ہے نا ان میں آپ نوٹ کیجئے گا، یہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں یہ ساری آپ کو ان میں ملیں گی۔ نمبر 1، شمع جلانا، موم بتیاں جلانا، ہماری برتھ ڈے میں ہوتا ہے، یہ ان کے کرسمس میں آپ کو ملے گا۔ اور وہ آتش پرست ہے، ان کو آگ سے محبت ہے، اس وجہ سے وہ اپنی ہر محفل میں آگ آپ کو ان کی ملے گی، ان کی ہر محفل میں ان کو آگ ملے گی، آپ کو آگ ملے گی۔ دوسرا، غبارے لگانا، یہ بھی آپ کو ان کے کرسمس میں ملے گا، یہ بھی ان سے مشابہت ہے۔ تیسرا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے چہروں پر خاکے بناتے ہیں کئی طرح طرح کے، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اکثر جو بڑے لیول پر جو سالگرہیں منائی جاتی ہیں اس میں وہ نکلی کا وہ کاسٹیوم پہن لیا جاتا ہے اور بچوں کو ہنسانے کے لیے آتے رہتے ہیں، یہ بھی انہی سے مشابہت ہے۔ چوتھا، ایک مخصوص قسم کی ٹوپی ہوتی ہے جو اوپر سے اتنی لمبی ہوتی ہے اور ایک بس رسی ہوتی ہے،
یہ بھی آپ جب ان کو دیکھیں گے ان کے کرسمس میں آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ کئی ایک جگہوں پر مصنوعی اسنو فال ہوتی ہے، مصنوعی برف باری، یہ بھی آپ کو ان کے کرسمس میں ملے گا۔ اور آخری چیز ایسی ہے کہ جس کے بغیر آج ہم مسلمانوں کی ہر محفل ادھوری ہے۔ ہم نے ان کی اس رسم کو اس طرح سے ہمارے اندر رچا بسا لیا ہے کہ اس کے بغیر ہماری ہر محفل ادھوری ہے۔ جی ہاں، میری مراد میوزک، گانا بجانا، یہ اس قدر ہمارے اندر پیوست ہو چکی ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ اسٹینڈ لیتا ہے نا کسی محفل میں کہ بھائی میوزک نہیں ہونا چاہیے، تو اتنے سارے میوزک بجانے کی حمایتی نظر آئیں گے کہ وہ بیچارہ اس کی آواز دب جائے گی۔ چاہے ہماری شادیاں ہو، چاہے کوئی بھی محفل ہو، چاہے بس کی سواری ہو، چاہے گاڑی کی سواری ہو، کچھ بھی ہو، یہ چیز ہمیں لازم چاہیے، میوزک۔ بعض لوگوں نے تو اتنا غلوف کر دیا، کہنے لگے کہ بھائی میوزک از فوڈ آف سول، کہ یہ موسیقی جو ہے نا یہ روح کی غذا ہے۔ کیسے غذا ہے بھائی؟ آپ دیکھیں روح کہاں سے آئی؟ آسمان سے۔ موسیقی کہاں کی پیداوار ہے؟ زمین کی۔ ایک آسمان سے آئی ہوئی چیز، اس کی غذا زمینی پیداوار کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسانی جسم کو مٹی سے بنایا، اس کی غذا بھی مٹی میں رکھی۔ ایک آسمان سے آئی ہوئی چیز، اس کی غذا ایک زمینی پیداوار کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اتنی ہی ہے کہ میوزک از فوڈ آف سول، تو جب ایک آدمی مر جاتا ہے اس وقت تو اس کو سب سے زیادہ سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت اس کے سامنے ٹیپ میں بجائے نا، اس کو تو سب سے زیادہ اس وقت سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت بجائیں، بڑا سکون ملے گا اس کو۔ میوزک از فوڈ آف سول نہیں، قرآن اینڈ صلاح از فوڈ آف سول، قرآن اینڈ ذکر و اذکار از فوڈ آف سول، قرآن اینڈ دعا از فوڈ آف سول۔ یہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں آسمان سے آئی ہیں شریعت کے طور پر۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ جناب ایک شخص جو ہے وہ خود سالگرہ نہیں منا رہا، لیکن کسی کے ہاں سے دعوت آئی ہے، تو وہاں جا کر کیا ان کے ساتھ سالگرہ میں شریک ہو سکتا ہے؟ کیا سالگرہ کا کھانا کھا سکتا ہے؟ یہاں دو باتیں کہوں گا میں آپ کے ساتھ۔ نمبر ایک، اللہ رب العالمین کا فرمان وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ اگر تعاون کرنا ہے، چاہے مالی تعاون چاہے جسمانی تعاون، شریک ہونے کے اعتبار سے، تو وہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ آپ اگر برتھ ڈے نہیں منا رہے تو شریک ہونے کا کیا تک بنتا ہے؟ آپ جائیں گے، اگر آپ ایک دیندار شخصیت ہیں تو ممکن ہے جو منا رہا ہو اس کے ذہن میں یہ خیال ڈال دے شیطان کہ دیکھا یہ بھی شریک ہوا، لہذا یہ منانا صحیح ہے۔ اگر آپ نہیں جائیں گے تو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ تو کھٹک ضرور آئے گی کہ یار یہ فلاں شخص کیوں نہیں آیا، اس کا مطلب اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور۔